بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، ساتھ ساتھ نا اللہ سے باتیں بھی کیا کریں، اللہ کو بتایا کریں جیسا آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کیا کریں۔ اس سے نا دل بھی بہت ہلکا ہوتا ہے، پھر مخلوق سے کہنے کی حاجت بھی نہیں رہتی، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور خاص کر اگر آپ یہ کام رات کی تنہائیوں میں کریں نا تو پھر دنیا کے ناممکن ممکن ہو جاتے ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ ذات ایسی ہے، وہ نہ صرف آپ کو سنتی ہے بلکہ آپ کو نوازتی بھی ہے۔ انسان تو بس سنیں گے، تسلی دے دیں گے، لیکن نوازنے والی ذات سے اگر کہا جائے تو پھر نوازشوں کی بارشیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے دکھ کہنا شروع کر دیں اور پھر اپنی زندگی میں تبدیلیاں دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ نا میرے ہسبینڈ کے دوست کا ہے اور ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ اور ان کے دوست، بہت اچھی ان کی دوستی تھی، بہت گہری دوستی تھی، اور یہ لوگ اکثر ایک ساتھ ہی پائے جاتے، ایک ساتھ موجود ہوتے، ان لوگوں میں آپس میں بہت زیادہ محبت تھی۔ پھر کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کی ابراڈ میں جاب ہو گئی، وہ بیرون ملک چلے گئے، اور پھر کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ ان کے ہسبینڈ کے جو فرینڈ تھے انہوں نے بھی باہر اپلائی کیا اور ان کی بھی وہاں پر جاب ہو گئی اور یہ بھی باہر آ گئے۔ اب ایسا ہوا کہ دونوں ہی بہت زیادہ ملتے جلتے، خوب مستیاں کرتے، باہر ملک میں تھے تو وہاں پر اپنے جاب کے بعد ٹائم ہوتا تو آپس میں گپ شپ کرتے، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں نے باہر ملک کی زندگی اپنانا شروع کر دی، دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے۔ وہاں جو بھی چیزیں ہوتی، مینس کہ جو بھی برے کام ہوتے ہی اس میں انوالو ہو گئے۔ ان لوگ کے لیے ڈرنک کرنا بہت کامن سی بات ہو گئی، نعوذ باللہ اس طرح کے گناہوں میں یہ لوگ انوالو ہو گئے، سگریٹ بہت زیادہ یوز کرنے لگے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے، اللہ کے کلام سے دور ہوتے گئے، نہ نماز پڑھتے، نہ روزے رکھتے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، نہ ذکر و اذکار کرتے، بس دنیا کی رنگینیوں میں اور گناہوں میں مبتلا تھے۔ کہتی ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ یہ تمام واقعہ ان کی شادی سے پہلے کا ہے کہ شادی سے پہلے ان کے ہسبینڈ کی جو بہت اچھی دوستی تھی اور اپنے دوست کے ساتھ اس طرح کی ان کی لائف تھی، اور بعد میں کچھ عرصے کے بعد جب ان کے شوہر کی شادی ہوئی اور ان کے دوست کی بھی شادی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے میرے شوہر کو ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے شوہر کے دل میں یہ بات ڈالی کہ گناہوں سے توبہ کریں، نماز پڑھیں۔ تو میرے شوہر نے نماز پڑھنا بھی شروع کی، گناہوں سے توبہ بھی کی، اور جو بھی برے عادات تھے ان کو بھی ترک کر دیا۔ لیکن جو ان کے دوست تھے وہ ابھی بھی نماز سے غافل تھے اور ابھی بھی جو ہے برائیوں میں انوالو تھے۔ اکثر ان کے ہسبینڈ کی جب دوست سے بات چیت ہوتی تو وہ سمجھاتے کہ یہ سب چیز ترک کر دو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے راستے پر آ جاؤ۔ بہرحال ان کے دوست اپنی زندگی میں مگن تھے کہ اچانک انہیں فیور ہوا۔ اب جب فیور ہوا تو میڈیسن لیتے گئے، لیکن ان کا بخار ٹھیک نہیں ہوا، اور ان کا جو فیور تھا، بیماری تھی، وہ بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ اتنی زیادہ تکلیف بڑھ گئی۔ ہاسپٹل لے کر گئے اور وہاں ان کا ٹریٹمنٹ ہوا، لیکن اس کے بعد بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور فائدے کے بجائے 2 دن میں ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی، اور اس فیور کی وجہ سے ان کے اوپر میڈیسن کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوا، ان کی آدھی باڈی جو تھی وہ مفلوج ہو گئی، پیرالائز ہو گئے۔ اب لوور باڈی جو تھی وہ کام نہیں کر رہی تھی، تو اس ہاسپٹل سے نکال کر ان کو دوسرے ہاسپٹل لے کر گئے، وہاں پہ بھی ان کا ٹریٹمنٹ ہوا، تو وہاں پر بھی ٹریٹمنٹ چلتا رہا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بس اب ان کا جو فیس تھا وہ موو کر سکتا تھا، باقی پوری باڈی ان کی پیرالائز ہو گئی تھی، جسم میں جان نہیں تھی، جسم حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ سب نے ان کے لیے بہت دعا کی، رشتہ داروں نے مالی مدد بھی کی، ہاسپٹل والوں کے خرچوں کے لیے بھی لوگوں نے پیسے دیے، دوست احباب ملنے آتے تو انہیں اس حال میں دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی۔ ہاسپٹل والوں کا 2 لاکھ خرچہ بھی بنا، وہ سب بھی دے دیا۔ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے نیک لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہوں، لوگ مجھے مشورے دیتے ہیں، ان پہ عمل کرتی ہوں، عبادات کرتی ہوں، تو جب میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جب ان کی عیادت کے لیے گئی تو مجھے انہیں دیکھ کے بہت تکلیف ہوئی، اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو یہ رونے لگے اور کہنے لگے بھابھی میرے لیے دعا کریں، ہم آپ جانتے ہیں اتنے گہرے دوست ہیں، ایک عرصہ ساتھ گزارا ہے، لیکن بھابھی ہم لوگوں نے بہت لاپرواہی برتی، زندگی کے معاملات میں انوالو ہو کر اللہ کو یکسر بھول گئے، مسجد سے آوازیں آتی لیکن ہم سنی انسنی کر دیتے، نماز کے لیے نہ جاتے۔ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آزمائش ڈال دی ہے کہ اللہ مجھے صحت دے دے، تو آپ دیکھیے گا بھابھی میں نیت کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی کوئی نماز نہیں قضا کروں گا، اور جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کی بھی ادائیگی کروں گا۔
کہتی ہیں کہ میں نے انہیں بہت سمجھایا، اللہ سے توبہ کرنے کے لیے کہا، اور کہا کہ جتنی زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے اس کی توبہ کریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو بتائیں کہ آپ اس تکلیف میں ہیں اور یہ تکلیف ختم ہوگی تو آپ شکر کریں گے، آپ دوبارہ ایسے گناہ نہیں کریں گے، اور اللہ سے اپنے لیے صحت مانگیں، اور تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کر دیں اور استغفار کریں، آپ کو جلد صحت ملے گی۔ میرا کامل یقین ہے کہ جو شخص اللہ سے باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی مایوس نہیں لوٹاتا، نہ صرف اس کی بات سنتا ہے بلکہ اس کو نوازتا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں جتنا یقین ان کو دے سکتی تھی اپنی باتوں سے، میں نے ان کو یقین دینے کی کوشش کی، اور میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ یقین کریں کچھ ہی عرصے میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ کا ٹریٹمنٹ بھی بغیر پیسوں کے ہی ہو جائے گا، بس آپ اللہ سے باتیں کرتے رہیں، اس کو بتاتے رہیں، اس کے آگے روتے رہیں۔ کہتی ہیں کہ پتہ نہیں میری باتوں نے کتنا اثر کیا، نہیں کیا، کیا ہوا، لیکن وہ میری باتیں سنتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ میرا دل کہتا تھا کہ یہ ضرور اللہ سے بات کریں گے اور ندامت کے آنسو جو ہے ضائع نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد میں تو واپس آ گئی، اور کچھ عرصے کے بعد جب ان کو دوبارہ وزٹ کرنے گئی تو دیکھا کہ ان کا ایک ہاتھ کام کر رہا تھا، ورنہ پہلے تو صرف ان کا فیس موو کر رہا تھا، بول سکتے تھے، باقی پوری باڈی پیرالائز تھی، لیکن اب الحمدللہ ان کا ایک ہاتھ کام کر رہا تھا۔ اور میں نے پھر انہیں تسبیح دی اپنی، اور کہا کہ اس تسبیح پر استغفار کرتے رہیں اور درود پاک پڑھتے رہیں۔ درود پاک اور استغفار ایسے اعمال ہیں کہ خالی نہیں جاتے۔ آپ استغفار کریں گے آپ کے گناہ مٹیں گے، آپ درود پاک پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر برسے گی، آپ کی بیماری شفا سے بدل جائے گی۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو درود پاک کی، استغفار کی بہت برکات اور فضیلت بتائی، اور وہ میرے جانے کے بعد اللہ سے معافیاں مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے اور درود شریف کا ورد کرتے رہے۔ بتاتی ہیں کہ بڑا فضل ہوا، کرم ہوا، اور 1 مہینے کے اندر ان کی باڈی میں جو پرابلم آ گئی تھی، جو پیرالائز ہو گئے تھے وہ ٹھیک ہوا، اور ان کی باڈی پھر سے کام کرنے لگی۔ کہتی ہیں کہ اب ایک عرصہ گزر گیا ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اپنے بچوں کو وہ تمام چیزیں سکھا رہے ہیں جو انہوں نے نہیں کی، جو ان کی زندگی میں کمی تھی، اور کہتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے لگے، انہوں نے سچی توبہ کی اور اس توبہ پر قائم رہے۔ واقعی صحتیابی کے بعد انہوں نے ایک نماز بھی قضا نہیں کی، اور اپنی قضا نمازیں بھی لوٹائیں، اور ساتھ ساتھ درود اور استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، کثرت سے استغفار کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں، اور آج الحمدللہ وہ ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ جب دنیا ہمیں چھوڑ جاتی ہے اس وقت صرف اللہ ہی واحد سہارا ہوتا ہے، اللہ سے لو لگائیں، اس سے بات کریں، اس سے بتائیں، کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ استغفار کرنے والے کی کوئی دعا خالی نہیں جاتی، اور درود شریف پڑھنے والے پر مسلسل رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ تو بتاتی ہیں ان 2 اعمال کی برکت سے آج الحمدللہ ان کی زندگی میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ بیان سے باہر ہیں، لیکن جب ان کو دیکھیں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی، کرم کی، فضل کی نگاہ فرمائے، اور سب کو کامل صحت اور شفا والی زندگی عطا فرمائے، فرما برداری اطاعت والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔